الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا جو درس ہے تیمم فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اس موضوع پر آج کا ہمارا کلپ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے یا اپنی عورت سے مباشرت کی یعنی جماع کیا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بخاری شریف میں باب التیمم میں حضرت سیدہ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، یہاں تک کہ جب میدان بیضاء یا ذات الجائش میں پہنچے تو میری ہیکل یعنی ہار ٹوٹ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاش کا حکم فرمایا اور قافلے کو روک دیا۔ خود آپ علیہ السلام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے لوگوں کے پاس بھی پانی موجود نہیں تھا اور اس جگہ پر بھی پانی موجود نہیں تھا جس جگہ پر ہم رکے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ دیکھیے، سیدہ نے سرکار علیہ السلام کو ایسے مقام پر روکا ہے کہ جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سیدہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام میرے زانوں پر آرام فرما ہو گئے اور اتنے میں میرے والد گرامی میرے پاس آئے تو میرے آقا علیہ السلام آرام فرما تھے۔ تو فرماتی ہیں صدیق اکبر نے آ کر کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے کہ ایسی جگہ پر روکا ہے جہاں پر پانی موجود نہیں ہے؟ تو مجھ پر عتاب کیا اور جو اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچنا شروع کیا، مگر میں نے حرکت نہیں کی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ تو جب صبح ہوئی تو اسی جگہ پر پانی بھی موجود نہیں تھا، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کو یعنی آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو سرکار نے حکم فرمایا تیمم کرنے کا۔ تو اس پر حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے کئی برکتیں ہمیں مل چکی ہیں۔ اور سیدہ فرماتی ہیں جب اونٹ کو اٹھایا تو وہ ہیکل، وہ ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ سرکار علیہ السلام جب غیب کا علم جانتے ہیں تو سرکار بتا دیتے، حقیقت یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام اس وقت بولتے ہیں جب میرا رب چاہتا ہے۔ تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا کے بغیر میرے محبوب علیہ السلام گفتگو نہیں فرماتے، اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس مالک کائنات نے گویا کہ آیت تیمم نازل فرمانی تھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ عزیزان محترم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جملہ ان باتوں کے جن سے ہمیں دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل قرار دی گئی ہیں، اور ہمارے لیے تمام زمین کو مسجد کر دیا گیا ہے۔ جب ہم پانی نہ پائیں، زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، سرکار نے فرمایا ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ جب پانی پائے تو اسے اپنے بدن کو پہنچائے، یعنی غسل کرے اور وضو وغیرہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 شخص سفر میں گئے، اور جب نماز کا وقت آ گیا تو ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا، تو ان دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ پھر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی میسر آ گیا، تو ان میں سے ایک شخص نے تیمم کر کے اپنی نماز کو دوبارہ پڑھا، تو جو دوسرے تھے صحابی رسول انہوں نے جو ہے دوبارہ نماز کا اعادہ نہیں کیا وضو وغیرہ کر کے۔ تو اب یہ دونوں شخصیات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور یہ دو اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو جس شخص نے اعادہ نہیں کیا تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سنت کو پہنچے اور تمہاری نماز ہو گئی، اور جس شخص نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا تھا تو اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے دگنا ثواب ہے تیرے لیے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ نے نماز ادا کیوں نہیں کی؟ تو اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے غسل کی حاجت ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو مٹی کو لے، تیرے لیے یہی کافی ہے، یعنی تیمم کر۔ حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیر جمیل کی جانب سے تشریف فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کی جانب متوجہ ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم فرمایا، تیمم فرمانے کے بعد پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ عزیزان محترم، یہ تیمم کے حوالے سے چند ایک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، جس کے اندر قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی اور تیمم کا شان نزول بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اگلے والے جو ہمارے درس ہیں وہ انشاءاللہ العزیز تیمم کے جو اہم مسائل ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہیں، ان پر ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔